فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 550، 15 مارچ 2022۔ سوال: ایک فوت شدہ نے اپنے پیچھے جو تڑکا چھوڑا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، منقولہ اور غیر منقولہ املاک۔ نمبر 2، ایسا پیسہ جس کی کاروبار میں کھپت جاری ہے اور یہ ایک کمپنی میں چل رہا ہے۔ اس ورثے کی تقسیم 3 بیٹے، 3 بیٹیاں اور بیوہ میں کیسے ہوگی؟ اگر کوئی وارث یہ کہتا ہے کہ میں اس کاروبار کو چلاتا ہوں، اس میں موجود ہر طرح کے حصے کو دیگر ورثاء کو دیتا ہوں، لیکن چلتا کاروبار میں استعمال کروں گا، آیا جو اس کمپنی یا کاروبار کے نام کو استعمال کرے گا اس کے استعمال کرنے کا دیگر ورثاء کو کچھ ادا کرے گا؟ یہ اس کی ضرورت نہیں۔ واضح رہے کہ 2 بیٹے باپ کی زندگی میں ہی کاروبار میں شامل تھے، لیکن باپ نے کاروبار سے ان کو کچھ بھی گفٹ نہیں کیا تھا، بلکہ باپ بطور اجرت ان کو اس کاروبار سے لینے کی اجازت دے چکا تھا، اور اس کاروبار کو جو وارث بھی سنبھالے گا اس کو چلتا چلایا کاروبار کے فائدے کے ساتھ ساتھ اپنے پاس سے بھی اخراجات کرنے لازمی ہوں گے۔ ایک اور بات کہ تقسیم کسی وجہ سے دیر کا شکار ہو تو اس کے اندر گناہ ہے یا کسی وجہ سے دیر کی اجازت ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں، جزاکم اللہ خیرا۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، سورۃ النساء، آیت نمبر 12۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے ترکے کا 8واں حصہ ہوگا، باقی ترکہ اولاد پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے 9 حصے کر لیں گے، جس میں لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء، آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا دیا جائے گا۔ اس شرعی طریقے پر ترکے کی تقسیم کی جائے گی۔ ہر لڑکے کے 2 حصے، 3 لڑکوں کے 6 حصے ہوں گے، باقی 3 بچیں گے، ہر لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ سوال میں مذکور کاروبار اور کمپنی کا اب تک جو نام، ساکھ اور اہمیت بن چکی ہے، اس کی اس گڈ ول کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے معلوم کریں، یعنی اگر کوئی اس کمپنی کو خرید و فروخت کرنا چاہے تو کیا قیمت ہوگی؟ قیمت کو بھی بطور ترکہ شمار کیا جائے اور ورثاء میں ان کے حصوں کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے۔ اگر کوئی ایک وارث سارا کاروبار لینا اور کمپنی سنبھالنا چاہتا ہے تو حساب کر کے دیگر وراثت سے اس قدر حصہ کم لے لے۔ وراثت اور اس کے احکام اسی لیے ہیں کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں، اور اس تاخیر کے سبب پھر کئی ایک مسائل بھی جنم لے لیتے ہیں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ وراثت میں سے ہر کوئی اپنا حصہ لے، اور پھر سب ورثاء یہ جن کا آپس میں اتفاق ہو مل جل کر کاروبار کرتے رہیں۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔